پٹیشنز پینڈنگ تھیں اور سپریم کورٹ کے اندر مختلف اپیلز جو تھیں وہ پینڈنگ تھیں، لیکن پھر بھی یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا، اور صدر کا جاری کیا ہوا آرڈیننس وفاقی حکومت نے کچھ عرصے کے بعد اس کو جو ہے وہ وڈرا کر لیا۔ چوتھی بات کہ پریزیڈنٹ نے ری پروملگیٹ کیا پی ایم ڈی سی کے آرڈیننس کو، جس کو ایک ریزولوشن آف ڈس اپروول کے ذریعے انڈر آرٹیکل 89 سینٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کیا تھا یا ڈس اپروو کیا تھا۔ صدر آرٹیکل 50 کے تحت پارلیمان کا حصہ ہے اور اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سینٹ کی رائے کو مقدم رکھتے اور وہ اس آرڈیننس کو ری پروملگیٹ نہ کرتے، لیکن انہوں نے آئین کی پرواہ کیے بغیر اس آرڈیننس کو ری پروملگیٹ کیا۔ اور پھر صدر صاحب نے 2 ریفرنس فائل کیے انڈر آرٹیکل 2095 آف دا کانسٹیٹیوشن، 2 سپیریئر کورٹ کے ججز کے خلاف۔ یہ ریفرنسز جو تھے یہ چیلنج کیے گئے مختلف کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کے ذریعے سے، ایک فاضل جج کی طرف سے اور باقی بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کی طرف سے انڈر آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن۔ دی سیڈ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز، کیونکہ اب میں آپ کو وہ آرڈر پڑھ کے سنانے لگا ہوں اس کا ایک پورشن، تو میں آپ سے انگریزی کی اجازت چاہوں گا۔ The said constitutional petitions were decided by the Supreme Court via a short order dated 19/6/2020, wherein it was declared that, and within inverted commas, this is what the short order said: subject to what is stated below, the order of the court is that reference number 1 of 2019 is declared to be of no legal effect whatsoever and stands quashed, and in consequence thereof, the proceedings pending in the Supreme Judicial Council against the petitioner in CP number 17/2019, including the show cause notice dated 17/7/2019 issued to him, stand abated. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ شارٹ آرڈر کی ڈیٹیلڈ ریزننگ جو ہے وہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کی گئی، جو 174 پیجز کے اوپر مشتمل ہے، اور اس ریزننگ کے اندر مندرجہ ذیل چیزیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، that the President did not form a considered opinion under Article 2095 of the Constitution 1973, hence the reference suffered from multiple defects. Number 2, it also held that there was no valid authorization for the investigation. نمبر 2 یہ تھا کہ کوئی ویلڈ آتھرائزیشن نہیں تھی انویسٹیگیشن کے لیے جو صدر کو دینی چاہیے تھی آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر انڈر آرٹیکل 48(1) آف دا کانسٹیٹیوشن، اور لہٰذا جو ٹیکس ریکارڈز جسٹس عیسیٰ کے ایکسیس کیے گئے وہ غیر قانونی طور پہ کیے گئے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ for detailed reasons held that although the framing of the reference was not patently motivated by malified in fact, the scale and degree of irregularities was such that the reference was deemed to be tinted
with malified in law, یعنی قانونی طور پہ اتنی غلطیاں ریفرنس کے اندر موجود تھیں کہ وہ قانونی بدنیتی پہ مبنی تھا. جو ڈیٹیلڈ آبزرویشنز اس ججمنٹ کی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور لا منسٹر کے اوپر ہیں، وہ آپ کو پیراگراف 102، 103، 106، 118، 121 and 123 میں آپ کو ملیں گی. لیکن میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ایکسٹریکٹس 2 پیراگرافز کے صرف پڑھ کے سناؤں گا. Paragraph number 125 of the detailed reasoning states, the court observes that there was a conflict of interest. There was a conflict of interest of the architects of the reference and to seek their opinion. یعنی پریزیڈنٹ نے اوپینین جو پرائم منسٹر کی لی، لا منسٹر کی لی اور اٹارنی جنرل کی لی، کیونکہ انہوں نے ریفرنس بنایا تھا. لا منسٹر نے غیر قانونی طور پہ ریفرنس کی اجازت کی انویسٹیگیشن دی تھی، لہٰذا یہ مناسب نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ ان کی مشاورت کے اوپر اپنے اوپینین کو بیس کرتا. The court further observed that the filing of a reference under Article 2095 of the Constitution is a solemn responsibility. اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر اب یہ جب تمام چیزیں پریزیڈنٹ کے سامنے تھیں تو آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ ایک دفعہ اس ریفرنس کو واپس بھیج دیتا پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ اپنی ایڈوائس کو ریکنسیڈر کرے. لیکن پریزیڈنٹ نے یہ بھی نہیں کیا اور ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی. اور ان کی فائنل کنکلوژن جو ہے وہ پیراگراف 135 کے اندر ہے اور وہ کہتی ہے کہ and I quote, consequently, keeping in view the circumstances, we find that the independent application of mind by the President is lacking in the present case. Instead, he has followed the advice tendered to him without ascertaining its correctness. This is contrary to the requirements of both Article 2095 and Article 48(1) of the Constitution and therefore renders the reference defective. یہ بڑے واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنی آئینی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کیا، اور آئینی رسپانسبلٹی کو یہ آرٹیکل 89 کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ نے جب ریفرنس بھیجا 209 کے تحت تو آپ نے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ آپ نے کیا، اور جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز کے اوپر یہ حکومت حملے کر رہی ہے، ویسے یہ بھی ایک ناکام کوشش تھی کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ اس کو انڈر ڈسریپیوٹ جو ہے وہ لایا جائے. لہذا میرا خیال یہ تھا کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد، ڈیٹیل ریزننگ آنے کے بعد، صدر از خود استعفیٰ دے دیں گے. لیکن اب ہفتہ 10 دن گزر چکے ہیں، صدر صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا. لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب یہ ہوگا کہ صدر صاحب اپنا استعفیٰ دیں in the light of the findings of the detailed reasoning of the Supreme Court. لیکن بات ان کی irregularities اور constitutional violation کی صرف یہاں پہ نہیں رکتی.
फरवरी 2020 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट ने पीएमडीसी का ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था उसको सेट असाइड कर दिया। जून 2020 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन सदर ने इशू किया था कॉन्स्टिट्यूटिंग द 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। उसके बाद वफाकी मोतसिब को सेक्शन 3 के तहत, वफाकी मोतसिब एक्ट के तहत सदर अपॉइंट करता है, उसकी रिमूवल की गई और उसकी रिमूवल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। इसी तरह 31 अगस्त 2020 को सदर ने पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 को प्रोमलगेट किया। ये ऑर्डिनेंस सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। ये ऑर्डिनेंस सिंध और बलूचिस्तान के आइलैंड्स को, जो सिंध और बलूचिस्तान की मलकियत है, वफाकी मलकियत के अंदर तब्दील करने की एक नाकाम कोशिश है। आर्टिकल 172 कॉन्स्टिट्यूशन का और मुख्तलिफ कोर्ट्स और बिलखसूस सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग इन्हीं आइलैंड्स के बारे में मौजूद है कि ये प्रॉपर्टीज सिंध और सिंध हुकूमत की हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा हमारा अपनी जगह मौजूद है, वहाँ पे उस लिस्ट में अब सदर भी शामिल है फॉर द वायलेशन ऑफ द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शुक्रिया। रजा साहब ये बताइए कि जितनी चार्जशीट आपने सदर मुमलिकत के हवाले से पेश की, क्या अपोजिशन की जमातें सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का सोच रही है? देखिए ये डिपेंड करेगा पीडीएम के ऊपर। ये मैंने आज आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। पीडीएम अपना फैसला करेगी कि वो क्या करना चाहती है या नहीं करना चाहती। पीडीएम ने सर एक कमेटी का भी कहा था इसी में कि कमेटी बनेगी जो इन हाउस तब्दीली में जो पार्लिमानी उम्र उनको देखेंगे। अभी तक तो हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। अगर आपने अदम एतमाद की तरफ जाना है वज़ीर आज़म के खिलाफ या इम्पीचमेंट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसका लाएअमल क्या होगा? देखें, वो कमेटी जो है वो नॉमिनेट तो गालिबन हो गई है, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक मुख्तलिफ जलसे हो रहे थे गुजरांवाला में, कराची में, क्वेटा में, और अब एक ब्रीदर मिला है तो पीडीएम और गिलगित में थे, तो अब वो कमेटी बैठेगी और अपना आइंदा का लाए अमल जो है वो तैयार करेगी। शामी साहब ने कहा अब्बाजान है। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का मामला आया था, इसमें अपोजिशन लीडर और वजीर आजम अगर इत्तेफाक नहीं करते तो पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर कहाँ जाएगा? ये आप इस तरह के आईनी जो हुक्म होते हैं वो क्यों खला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो गैर कानूनी इक़दाम करना पड़ता है? क्योंकि हुकूमत के पास ये जवाब तो है कि भाई नहीं होता तो फिर क्या करना है, खाली तो नहीं छोड़ना। देखें, ये आप एक हद तक कह सकते हैं कि सुखम सामने आया, लेकिन जिस वक्त ये तरीक़ेकार लाया जा रहा था उस वक्त ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में या पार्लिमान के अंदर इस अरूज पे जाएगी कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बैठ के बात नहीं करेगा।
نہ ہی یہ سوچا گیا تھا کہ ایک ڈائریکٹر فارن آفس کا خط لکھے گا لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ آپ اپنی نامینیشنز جو ہیں وہ ممبرز آف دی الیکشن کمیشن کے لیے دیں. تو یہ ہم ایک دم ایک بالکل ہی مختلف اور ایسی سچویشن کے اندر چلے گئے ہیں جو کہیں پہ بھی کسی بھی دنیا کی پارلیمان میں یا کسی بھی جمہوری ملک کے اندر اس قسم کی پولرائزیشن نہیں ہوتی. بہرحال آئین ایک گروئنگ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے اندر اگر کوئی سخم ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے صدر پاکستان کی جو آرڈیننس کے حوالے سے کارستانی بتائی اور آپ نے کہا کہ اپوزیشن مل کے کوئی حکمت عملی قائم کرے. موسٹلی آپ نے جو یہاں پہ چیزیں گنوائی وہ آئین شکنی تھے, انہوں نے قانون اور آئین کی وائلیشن کی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے عدالت میں بھی جائے گی اسٹریٹ پریشر کے علاوہ عدالت کیونکہ خالصتاً آئینی معاملہ؟ دیکھیں یہ آئینی معاملے تو ہیں لیکن ان کا تعلق زیادہ تر پارلیمان سے ہے اور میری اپنی ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پارلیمان کے ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو پولیٹیکلی اور پارلیمان کے اندر ان کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کہیں اور جائیں. سر اجازت. جو آپ نے لسٹ کی چیزیں آئین کی خلاف ورزیاں بہت واضح تھی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن کا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت ہی لینینٹ تھا ٹورڈز پریزیڈنٹ. ایک آدھ دفعہ کہیں مطالبہ کیا گیا, اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, لیکن 10 دن گزرنے کے بعد آپ پہلے آدمی ہیں جس سے یہ مطالبہ کیا, تو یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ دوسرا, پارلیمان جو ہے وہ عوام کے لیے دروازے کھولنے, راستے بلاک راستوں کو کھولنے اور راستے نکالنے کا ادارہ ہے. وہاں چیئرمین سینٹ نے وہ کوریڈور بند کر کے تو وہ گزرگاہ بند کرتی ہے ہر آدمی کی. یہ آئین کی صریح خلاف ورزی ہے میرے نزدیک, پارلیمان کی بھی توہین ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک کہ آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے وہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کا یا اپوزیشن کا نرم رویہ رہا ہے. چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, اپوزیشن نے ایک بھرپور کردار جو ہے وہ حکومت کے سامنے حکومت کے خلاف ادا کیا ہے. آئین کے تحت پریزیڈنٹ کی ایک حیثیت ورچولی آلموسٹ سیریمونیل ہے, لیکن جب حکومت کو اٹیک کرتے ہیں تو اس میں صدر بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن اب یہ انکانسٹیٹیوشنلٹیز پریزیڈنٹ کی اتنی سامنے آ گئی ہیں کہ یہ وقت تھا کہ ان کو سامنے لایا جائے. جی جب ریاست کا سربراہ اتنی غلطیاں کرے, آئین کی خلاف ورزی کرے, قانون اس کے بعد وہ میرے خیال میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. ابھی ان کی پریس اس کے بعد آئین میں کوئی ایسی گنجائش, ایسی پروویژن ہے کہ وہ خود ہی اس کے نان ہو جائے یا ڈس فنکشنل ہو جائے, یا اپوزیشن یہ کوئی سوچ رہی ہے کہ اس فیصلے کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ میں تحریک تعاون وغیرہ داخل کرائی جائے؟ دیکھیں جہاں تک آئینی طریقے کا تعلق ہے تو آئینی طریقے میں پریزیڈنٹ نارملی جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مورل پریشر پریزیڈنٹ پہ ہونا چاہیے یا اس فنکشنری پہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے از خود دے. آیا میں نے یہ باتیں سامنے رکھی ہیں, اب اپوزیشن اور دیگر لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا لائے عمل جو ہے اختیار کرتے ہیں. جی یہ مہذب معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا سر آپ, موجودہ حالات جو ہیں جو آپ نے کہا اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ پارلیمنٹ کے معاملات, آئینی معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توصیف پارلیمنٹ میں بھیجی گئی اور پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا اس سے تو پوری قوم مایوس ہوئی ہے پارلیمنٹ میں مہمان. اب اس پہ تو میرا مطلب ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, لیکن بہرحال وہ جس طریقے سے نوٹیفیکیشن اور ایکسٹینشن ہینڈل کیا گیا اس کو اصولی طور پہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. طریقہ کار, رولز آف پروسیجر
ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के, और आइन के तहत बड़ा क्लियर था कि वो नोटिफिकेशन किस तरह निकलना था. लास्ट क्वेश्चन शीट आप अपोजिशन को देंगे सदर के मुआखजे के लिए ताकि उनको मैंने पब्लिक कर दी है जी, अब सबके सामने. क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं मैंने तो पब्लिक कर दी है. ये हो गई ना. हो गए. हैसियत में देंगे या पार्टी की सतह पर देंगे? ये भी एक सवाल होता है कि ये हमारे ये जाती हैसियत में बात हुई है, तो ये पार्टी की सतह पर या आप पार्टी ये को या देंगे अपोजिशन को या आपकी देंगे? हैसियत We में will do it later. ये मैंने ये बातें सामने रखी हैं. पार्टी इसके ऊपर गौर करेगी और फिर पार्टी अपनी पोजीशन जो है इस पे लेगी. चेयरमैन गिलगित से आएंगे. ये पार्टी का मौकफ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का मौकफ नहीं जो आपने जो आपने बताया. नहीं, मैंने जो बातें अभी आपके सामने रखी हैं वो मैं पीपल्स पार्टी का एक मेंबर हूं और पीपल्स पार्टी के मेंबर की हैसियत से मैंने ये तमाम बातें आपके सामने रखी. पार्टी तर्जुमान साथ ही बैठे हैं, वो बता दें कि क्या ये कहानी ना बनाए इसकी. वो जहाज एक बात की है उन्होंने, सही बात की है. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सर. सर एक बात रहेगी, आप हमारे शादी के वकील भी हैं, और आपने कोई बात नहीं की. किसकी? शाहजी. हाँ, वो क्योंकि सब जुडिस है इसलिए मैं नहीं बात अच्छा, वो कर. कल में एक सवाल आधा रह गया था. आपने कहा कि हमने उन सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई तो कल थोड़ा ये बताएं कि थे कौन कौन? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. अच्छा, कल मियां साहब नहीं बोले कि हम ये तय करके आए हैं. लेकिन आप एक कमेंट तो देते हैं किस बात पे? पर ये जो गुजर का मसला उसको हाँ, इस पे तो आप लोग अगर नहीं ये वहाँ करेंगे, ये वहाँ करेंगे. हाँ, आज तो इजलास हो गया तो आप कल होगा ना इजलास. लाइव जा रहे हैं, लाइव अब चाय का इंतजाम करें. अच्छा, ये 2 बजे चाय का इंतजाम होता है? नहीं, 3 बजे. आपकी कौन सी घड़ियाँ हैं? हमारी घड़ी चाहिए. हमारी घड़ी सही नहीं है. इनके घर में हमारे हिस्से का आशा है. और वो भी 75 थैंक यू वकार. थैंक यू. उधर लगाए, लेट्स गो देयर. महंगाई बढ़ गई है, पहले